الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے. میثاق وثق سے ہے، وثق سے واو سا قاف اس کا روٹ ہے، واو سا قاف وثق. وثق کہتے ہیں ایک رسی کو دوسری رسی سے گانٹھ دے کے باندھنے کو. ایک رسی کو جب دوسری رسی سے گانٹھ دے کے مضبوطی سے باندھا جائے تو وہ وثق ہوتا ہے. میثاق اسی کو کہتے ہیں. اور یہ عہد ہوتا ہے کہ انسان زبانی طور پر، دلی طور پر اپنی زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کو اقرار دے رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ زبان کے جو زبان کا اظہار ہے اس کو بھی وثق بنا لیتا ہے. یہ بھی بہت بڑا عہد ہے جو ایک انسان مجھ سے کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ شادی جب ہم کرتے ہیں تو عین اس موقع پر جب ایجاب قبول ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں نے قبول کیا. یہی کہتا ہے نا. اب یہ قبول کیا کہ لفظ سے ایک حرام چیز حلال کیوں ہو جاتی ہے؟ یہ اللہ کو انسان زبان دے رہا ہوتا ہے. بڑی ویلیو ہے اس کی، بہت بڑی ویلیو ہے، ایک مذاق نہیں ہے. تو یہ میثاق ہوتا ہے، عہد ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ باندھ لیتا ہے. اللہ اس ذمہ داری کو میں اٹھا رہا ہوں، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں وعدہ دیتا ہوں جو کتاب تو نازل کرے گا، جو رسول بھیجے گا، کتاب کے مطابق میں عمل بھی کروں گا اور رسول کا کہنا بھی مانوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا بنو اسرائیل سے کہ کوئی رسول آئے، اس کی تعلیمات آئیں، کتاب آئیں، مانو گے، عمل کرو گے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا، زبان سے کہا بالکل، کیوں نہیں، واقعی عمل کریں گے. بس یہ ایک پختہ عہد تھا جس کا اللہ یہاں ذکر فرما رہے ہیں. پھر اس عہد پہ تم نہیں چلے، کہہ دیا کتاب ہم نے دے دی، اور پھر اس کے بعد اس کتاب پہ تم نے عمل نہیں کیا. تو ہم نے کیا کیا؟ منوانے کے لیے، کتاب کو منوانے کے لیے کہ اس پر عمل کرو، تو ہم نے کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اٹھا کھڑا کیا ہم نے اوپر تمہارے طور کو. یعنی تم جہاں رہتے تھے ہم نے طور کو اٹھایا، اوپر لے آئے تمہارے اوپر، یوں صاحبان کی طرح تمہارے اوپر رکھ دیا. تم جدھر جاتے تھے وہ تمہارے ساتھ تھا. اور ہم نے تمہیں کہا خذوا ما آتیناکم، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوتن، قوت کے ساتھ. یعنی جو کتاب ہم نے دی ہے اس کو بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑو. مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھ سے یوں مضبوطی سے پکڑ لو گرنے نہ پائے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اس میں ہے اس کو خوب غور و خوض سے سنو، اس پر عمل کرو، اس پر ایمان لاؤ، اور ویسے انسان بنو جیسے اس کی تعلیمات دی گئی ہیں. خذوا ما آتیناکم بقوہ، اس کی نافرمانی نہ کرنا. جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے نافرمانی کی طرف نہ جانا، اس کے حکم کو مضبوطی سے پکڑ لینا. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے. یعنی اس کتاب میں جو مسائل ہیں، جو احکام ہیں تورات میں جو تمہیں دیے گئے ہیں، اپنے کسی بھی عمل کرتے دوران یا عمل کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو جو ہم کرنے لگے ہیں کیا ہماری کتاب کہتی ہے یا نہیں. اگر کہتی ہے تو کرو، اور نہیں کہتی تو نہ کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ گے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے، اللہ کو ناراض کرنے سے بچ جاؤ گے. اللہ متقی تمہیں بنا، یہی تقوی ہوتا ہے. تو ہم نے یہ کہا کرتے ہو کہ نہیں، ورنہ یہ پہاڑ تمہارے اوپر آ جائے گا اور میں گرا دوں گا اس کو، تمہاری قبر بن جائے گا یہ. تو انہوں نے توبہ توبہ کی، ان کا اللہ ہٹا دے، مانیں گے مانیں گے. پھر کہا تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہٹا دیا.
پھر اللہ فرماتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم منہ پوڑ بیٹھے، پھر تم پھر گئے اس کے بعد. یعنی ایک عہد کو کیا، اس کو توڑا، پھر عہد کیا، اس کو توڑا. تمہارا مزاج تو یہ ہے. تمہارے یہ بنو اسرائیلی جو نبی علیہ السلام کے دور کے ہیں، ان کو ان کے آباء و اجداد کے کارنامے بتائے جا رہے ہیں. یہ ان کی حالت تھی. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم منہ موڑ بیٹھے اس کے بعد. کیا اس کا مطلب کیا لیں؟ آج کل ہم کیا مطلب لیں؟ انہوں نے کتاب چھوڑی، اللہ نے طور پہاڑ ان کے سر پہ لا کھڑا کیا. ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ہمارے سر پہ کیا ہے؟ کوئی سوچا ہے کبھی؟ ہمارے سر پہ بھی کچھ ہے؟ کسی شے کا خوف ہے ہم پہ؟ کبھی سوچا؟ یہ ہر وقت آئے دن جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ہاں، بندے مر رہے ہیں، بم پھٹ رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، بڑی لوٹ مار کا بازار الگ ہے، افراتفری ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ طور پہاڑ جیسا خوف ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے. کتاب کو چھوڑا ہے تو یہ خوف اللہ نے ہم پر مسلط کر دیا، جو عذاب کی ایک شکل ہے. اور اس سے بڑھ کر اگر آپ ذرا تھوڑا سا اور غور کریں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کتاب کو چھوڑنے کا یہ ایک نتیجہ ہے. اگر بنو اسرائیل ہی اپنی کتاب کو چھوڑ کے اس قسم کی سزا دیکھ سکتے ہیں، تو ہم مسلمان اپنی کتاب کو چھوڑ کے کیا نعمتوں کا انتظار کریں گے کہ اللہ ہم پر مہربان ہوگا؟ کتنا ظلم ہے جو ہم مسلمان دعویٰ کیا کرتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. یقین مانیے جتنی مظلوم آج یہ کتاب ہے، یہ ماضی میں کبھی نہیں رہی. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی اکثریت اس کتاب کو پڑھنا نہیں جانتی، چہ جائے کہ سمجھتی ہو، پڑھنا نہیں جانتی. ہم اس طرح اس کتاب کو چھوڑ چکے ہیں. ہمیں اپنے بنیادی عقائد کا جو یہ کتاب دیتی ہے اس کا بھی علم نہیں. یہ ہماری حالت ہے. دوسروں کی باتوں کو، دوسروں کے کیا کہتا ہوں کلچر کو ہم بڑی آسانی سے قبول کرنے کو تیار ہیں، مگر اس کتاب کو صرف برکت کی کتاب سمجھ کے اس کے کہے سے ہٹتے ہیں، بچتے ہیں. ایسے مت ہو، اس طرح مت بنو. ہچکچاتے ہیں. قرآن کی تلاوت بھی کریں تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں یہ مولوی بن رہا ہے. یہ تو صورتحال ہے ہماری. اپنے جو ہے نا، ہم اپنوں سے خوف کھانے لگ گئے ہیں، شرماتے ہیں اپنوں سے. اور یہ اپنے بھی کون ہیں؟ نر جاہل ہیں قرآن مجید سے، جو خود دور ہیں، اپنے رویوں سے دوسروں کو بھی دور کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ہر ایک نے اپنا اپنا حساب کتاب دینا ہے اپنے رب کو، مگر یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نے اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا تو ہم بھی جواب دیں گے. تو یہ سوچئے کہ بنو اسرائیل کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ ایسا سلوک کر سکتا ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں کر سکتا؟ ہم کون سے چہیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ کون سے ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ ہم سے خوش ہو؟ کون سی ایسی نسل ہے ہماری کہ جس سے ہم فخر کریں؟ ہم اپنے آپ کو اگر دیکھیں تو 2-4 نسلوں پہلے چلے جائیں تو کون تھے ہمارے آباء و اجداد؟ الا ماشاءاللہ چند ایک لوگ ہیں جو اپنی نسبت قریش کی طرف یا نبی علیہ السلام کے خاندان کی طرف کرتے ہیں. باقی کون ہیں؟ کنورٹڈ لوگ ہیں نا ہم لوگ. یا وہ ہندو تھے یا سکھ تھے یا بدھسٹ تھے، انہی سے ہم کنورٹ ہوئے ہیں. ہمیں اپنے ماضی پر فخر بھی نہیں کر سکتے ہم کہ ہم بڑے اچھے لوگ تھے. اور جو کتاب دی ہے اس پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان ثابت کر سکیں
وہ بھی ہم نہیں کر سکتے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ثم تولیتم من بعد ذلک، یہ آفت تم پر آ رہی تھی، تم نے توبہ کی، کہا، وعدہ کیا، میثاق دیا اللہ کو، اللہ بس ہٹا دے، وعدہ کرتے ہیں اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں گے. لیکن جو ہی ہم نے پہاڑ ہٹایا تم ویسے بن گئے. یہ غصہ دلانے والے جو کام ہیں، یہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. فلولا فضل اللہ، پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، البتہ ہوتے تم خسارہ پانے والوں میں سے. یہ تو اللہ کی پھر بھی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں پھر سزا نہیں دی، تمہیں موقع دیا جینے کا، کہ شاید تم غور کر سکو کہ یار اللہ نے کتاب دے رکھی ہے، بار بار اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم کیوں ایسے انسان بنتے جا رہے ہیں، کیوں نہیں دین کی طرف پلٹتے. ہم اپنے آپ کو کتابی لوگ کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام انبیاء کی اولاد کہتے ہیں. شاید تمہارے اندر کوئی یہ چھپا ہوا ضمیر جو ہے وہ جاگ اٹھے اور تم پلٹ آؤ. اس لیے تمہیں مہلت دی اللہ تعالیٰ نے. اگر یہ مہلت اللہ نہ دیتا، جو اللہ کا ایک بہت بڑا فضل تھا، اس کی رحمت تھی، تو یقیناً لکنتم من الخاسرین، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے. تمہیں اللہ ختم کر دیتا، تمہارے وجود کو بھی ختم کر دیتا. تو یہ ماضی ہے، ان کو یاد دلایا ہے کہ دیکھو تم نے کیا کیا کیا. پھر ایک بڑا اہم واقعہ اس کی طرف ذکر کیا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تحقیق یہودیوں بنو اسرائیلیوں جو نبی علیہ السلام کے دور میں، ان کو کہا ہے کہ تم جانتے ہو اچھی طرح الذین اعتدوا منکم، ان لوگوں کو جو حد سے نکل گئے تھے تم سے، وہ تمہارے اپنے تھے، بنو اسرائیلی تھے. فی السبت، ہفتہ کے دن میں، یعنی ہفتے کا دن کا ایک قانون تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا تھا کہ اس دن تم نے چھٹی کرنی ہے، کوئی کاروبار نہیں کرنا. بس منع کر دیا. تو بنو اسرائیل کی ایک بستی تھی، یہ سمندر کے کنارے پہ رہتی تھی. یہ لوگ جاتے تھے سمندر کے اندر، دور کہیں جا کے نہ مچھلیوں کا شکار کر کے شام کو واپس آتے تھے، اور چند ایک مچھلی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی. تو وہ یہ کہ ہفتے کے دن اللہ نے فرمایا شکار بھی نہیں کرنا اور چھٹی کرنی ہے. تو جس دن چھٹی ہوتی، اتفاق ایسا کہ کنارے پہ، سمندر کے ان کے اپنے کنارے پہ مچھلیاں یوں ابل ابل کے اکٹھی ہو کے نظر آتی تھی، رال ٹپکتی. یہ کیا ہے؟ اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تھا، جو ہی ہفتے تک دن گزرا، اب مچھلیوں کو دیکھتے ہیں وہاں کوئی مچھلی نظر نہیں آتی. شکار کے لیے نکلتے ہیں، دور کہیں جا کے ان کو تھوڑی سی مچھلیاں ملتی ہیں. اور ہفتے کے دن یہ معمول شروع ہو گیا کہ مچھلیاں ابھر ابھر کے نظر آ رہی ہوتی تھی. تو انہوں نے سوچا اب کیا کریں. ایک نے سوچا اچھا میں ایک کام کرتا ہوں. اس نے کیا کیا کہ یہی سمندر کے راستے سے ایک چھوٹا سا گڑھا بنایا، ایک نالی سی بنائی، آگے گڑھا بنایا، اور گڑھا بنا کے اس نے وہ راستہ جو کھولا تو مچھلیاں اس راستے سے اندر آئیں اور اس گڑھے میں آ گئیں. اب جب گڑھا بڑھ گیا تو اس نے کیا کیا کہ وہ راستہ بند کر دیا، بلاک کر دیا واپسی کا، اور مچھلیاں ادھر رہ گئیں اور ادھر، اور یہ بلاک کر کے آرام سے بیٹھ گیا. اور پھر اتوار کا دن آیا تو مچھلیاں نکال لی. اور لوگوں کو کہا بھائی میں نے ہفتے کے دن تو شکار نہیں کیا، یہ تو اتوار کے دن کیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ قانون پر بھی میں نے عمل کر لیا جو وقت کے رسول نے بتایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے، اور پھر اپنا کام بھی کر لیا. اور اس کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی کرنے لگے، اور کسی نے ان کو روکا ہی نہیں. سبق یاد دلایا گیا. اب یہاں اسی قوم میں تین قسم کے لوگ پیدا ہو گئے. ایک وہ یہ شکار کرتے تھے ہفتہ کے دن، یہ تو خود باغی بن گئے نا. اور دوسرے وہ جو ان کو روکتے تھے، اور تیسرے وہ جو خاموش رہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہم کچھ نہیں کہتے. نیک تھے، وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو بس سنبھالو، چھوڑو دوسروں کو، کیا ضرورت ہے کسی کو نصیحت کرنے کی.
تو یہ دو تین گروہ جو تھے، ایک شکار کرتا ہے، دوسرا خاموش ہے، تیسرا نصیحت کر رہا ہے. اور جو خاموش ہے وہ شکار نہیں کر رہا، وہ صرف خاموش ہے کہ بھئی ان کو نصیحت ہم نہیں کرنا چاہتے، ہمیں اپنی پڑی ہے، ہمیں دوسروں کی کیا فکر. اور تیسرا جو ہے وہ روک بھی رہا ہے، او خدا کے بندو، اللہ کا قانون ہے، مت توڑو اس کو. وہ کہتے تھے نہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ اعتدا تھی، اعتدوا، یہ حد سے بڑھ جانا تھا. ہم نے جو قانون ہفتے کا دیا تھا، انہوں نے اس ہفتے کے قانون کو توڑا اور بڑے ہیلے بہانوں سے توڑا، ہیلے اختیار کیے، ٹرکس جو ہے نا وہ یوز کیے انہوں نے. تو اس طرح انہوں نے جو ٹرکس اختیار کیے، ہیلے کیے، تو اللہ فرماتے ہیں تو ہم نے کہا فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے انہیں کہا، وہ بستی والوں کو ایک حکم دینا تھا بس. کیا کہا؟ کونو قردتن خاسئین، ہو جاؤ، کونو، ہو جاؤ، بس اتنا جملہ کہنے کی ضرورت تھی. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، میں جب بھی چاہوں کسی شے کو بنانا یا کسی شے کے بارے میں کہوں کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا ان انسانوں کو جو اس بستی میں کھل کے نافرمانی کر رہے تھے اور ہفتہ کے دن اس طرح شکار پھنسا لیتے اور اتوار کے دن نکال لیتے تھے اور اس کو زیادتی نہیں سمجھتے تھے، یہ ہیلا سمجھتے تھے، جائز ہے، یہ شرعی ہیلا ہے. تو اللہ نے فرمایا کونو، ہو جاؤ، قردتن خاسئین، بندر ذلیل. اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ آج کل دیکھیں یہ بچوں کے کارٹون ہیں، ان کارٹون میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک کوئی کھڑا ہے، وہ پگھلتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے، میلٹ ہو جاتا ہے، پھر بن جاتا ہے نا. تو یہ کمال اگر ہم ٹی وی کی اسکرین پہ دکھا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو انسانوں کو اللہ نے بندروں میں بدل دیا. اور جب انسان بندر بنتا ہے تو سوچیے نا، اوپر سے نیچے آیا نا، تو یہ ذلت ہی ہے اور کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں خاسئین. خسا کہتے ہیں جیسے ملزا کتے کو دھتکارتے ہیں نا، جیسے دفع ہو جاؤ، مت بات کرو، دیکھنا ہی نہیں چاہتا تمہیں. تو یہ وہ الفاظ ہیں خاسئین، ذلیل. صرف ایک قانون کو توڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سزا دی ہے. اور وہ بھی ہیلے بہانوں سے. حکم کیا تھا؟ اور اس حکم کو انہوں نے ہیلے بہانوں سے حلال ثابت کرنے کے لیے کوئی راستے نکالے. یہ حرام کو حلال کیسے کریں؟ پہلی بات نہیں ہے، ان کی عادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن تھے، آپ بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ کے پاس ام سلمہ اور شاید زینب تھیں. بہرحال یہ دونوں امہات المومنین آپ کے پاس بیٹھی بات کر رہی ہیں، اور بات میں وہ پرانا ذکر کرتی ہیں کہ جب ہم حبشہ گئے تھے تو وہاں ہم نے جا کے چرچز کو وزٹ کیا تھا، اور اس وزٹ میں تمہیں یاد ہے کہ میں نے وہاں ایک تصویر دیکھی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے بنا رکھی تھی. اور اسی طرح دوسری چیزیں بھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی حالت میں جب یہ باتیں سنی تو آپ نے فرمایا یہ لوگ، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجے کہ ان لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے، کتنا دین کو بدلا ہے. یعنی یہ ساری تصویریں بنانا، پھر اس کو خدائی کا درجہ دے دینا، پھر اس سے بت نکالنا، یہ ان کے کام ہیں. پھر ان بتوں کو اتنا بڑا مقام دے کے لوگوں کو مجبور کرنا کہ لوگوں کا خیال یہ بنا دینا کہ جاؤ انہی کو سجدہ کرو، انہی کو پکارو، انہی سے مانگو. آپ فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا. کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اس موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ کھلے لفظ ہیں جو حدیث میں موجود ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ کہ نیک لوگوں کی قبروں کو بھی انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا. تو یہ وہ کرتے تھے، اس طرح لوگوں کو نہ اصل دین سے ہٹا کے دوسری طرف لے آئے اور نیک لوگوں کو خدائی کا درجہ دے دیا. اسی طرح آپ نے ایک اور موقع پہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی حرام کی تھی. چربی قرآن مجید کی روح سے، آگے پڑھیں گے آپ.
تو ان لوگوں نے کیا کیا، اس چربی کو پگھلا کے تیل بنا کے اس کو بیچنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا ہم چربی تھوڑی بیچ رہے ہیں، چربی تو حرام ہے مگر یہ تو حلال ہے، اس کا تو کہیں ذکر نہیں ہے نا ٹرکس. یہ طریقے تھے ان کے جو نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، اس کو واضح کیا ہے. اور یہاں بھی انہوں نے یہی کیا کہ ہفتے کے دن تو ہم نے شکار نہیں کیا، ہم نے تو اتوار کے دن کیا ہے. ایک قانون کو توڑیں گے، ایک سبق، ڈھیلے بہانوں سے، تو اللہ بڑا سخت ناراض ہوتا ہے، بڑا سخت ناراض ہوتا ہے. اس لیے بہت سے مسائل ہیں جو ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں، ان مسائل کو بھی ہیلے بہانوں سے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کیا جا رہا ہے. یہ ہیں مثال کے طور پہ زکوٰۃ دینے کا وقت آیا، ابھی مہینہ باقی ہے، تو میاں نے اب زکوٰۃ دینی ہے. میاں کیا کرتا ہے، اب یہ ہیلا ہے، ہیلا بتایا گیا، باقاعدہ بتایا گیا لوگوں کو کہ آپ یہ ہیلا اختیار کر کے زکوٰۃ سے بچ سکتے ہیں. اور بتانے والے بھی کون ہیں، کوئی عام جاہل لوگ نہیں ہیں، پڑھے لکھے سمجھدار متشرع لوگ، کتابوں میں لکھے ہیں یہ مسئلے. کیا کہتے ہیں کہ مہینہ پہلے، 15 دن پہلے جب زکوٰۃ کا وقت آنے لگے تو 15 دن پہلے آپ اس پیسے کو اپنی بیوی کو ہبہ کر دیں. اب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے. پھر مہینہ ڈیڑھ گزرے، بیگم جو ہے نا اپنی ساری یہ دولت اٹھا کے اپنے خاوند کو کہ میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں، تو آپ زکوٰۃ سے بچ جائیں گے. یہ ایک حقیقت ہے، میں بتا رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ کتابوں میں لکھے ہوئے مسئلے ہیں. اور ان کو ہم نے نام دیا شرعی ہیلے. اسی ہیلے کا ایک وہ جو لفظ ہے ہمارے ہاں بڑا گھومتا ہے، حلالہ، حلالہ کروائیں، یہ بھی ایک ہیلا ہے. کتنا برا لفظ ہے. کیا یہ ہیلے نبی علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ لوگ یوں کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لعنت ہو اس شخص کی جو حلالہ کرواتا ہے اپنی بیوی کا اور جو حلالہ کرتا ہے، ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہو. مگر اس حدیث کے ہوتے ہوئے ہم پرواہ نہیں کر رہے. آپ فرماتے ہیں ایسا بندہ جو حلالے کے لیے طلب کیا جاتا ہے کہ تم میری بیوی کے ساتھ حلالہ کر لو، آپ فرماتے ہیں یہ التیس المستعار ہے، کرائے کا سانڈ ہے جو بندہ لیتا ہے. کتنا برا لفظ ہے، کتنی بری چیز ہے. مگر ہیلے بہانوں سے ان تمام حرام کاموں کو جائز قرار دینا اور اس پر عمل کرنا، یہ کیا مسلمانوں کو زیب دیتا ہے؟ یار یہی مسئلے باقی رہ گئے ہیں جن پر اتنا بڑا زور ہے. دین کہاں پہنچاتا تھا انسان کو، بھائی زکوٰۃ دو، کھلا دل کرو، اللہ نے تمہیں پیسہ دے رکھا ہے، دو غریبوں کو نکالو، تھوڑا سا نکل جائے گا تو کیا ہوا. مگر ہم وہاں سے بھی بچانے کے لیے ہیلے نکالتے ہیں. اور دین کہتا ہے بھائی میاں بیوی آپس میں ٹھیک تعلقات قائم کر کے رہیں، لیکن منہ سے جب یہ لفظ نکل گیا طلاق کا تو وہ طلاق ہو جاتی ہے. اب یہ حلال تمہارے لیے تب ہوگی جب بس یہ تمہاری یہ بیوی نہیں ہے، یہ آزاد ہے، جہاں چاہے نکاح کرے، وہ نکاح کرے گی. نکاح یاد رکھیے، نکاح اس لیے کیا جاتا ہے کہ آباد کرنا ہے گھر کو. اس لیے نہیں کیا جاتا کہ بس تھوڑی دیر کے لیے میں جاؤں گی اور بعد میں تمہیں 2 راتوں کے بعد تم مجھے طلاق دے دینا. اس انٹینشن سے اگر نکاح کیا جائے تو شریعت کی روح سے وہ نکاح ہے ہی نہیں. کہ بندہ اگر اس نیت سے کرے میں اسے کر لیتا ہوں اور 1-2 رات کے بعد اس کو طلاق دے دوں گا یا 2 مہینے بعد اس کو طلاق دے دوں گا، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں. مگر یہاں یہی نیتیں ہوتی ہیں اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے حلال ہے. سوچئے یہ کیا چیزیں ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں. یہ وہی چیزیں ہیں جو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم ضرور ان قوموں کو فالو کرو گے جو تم سے پہلے تھی، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوئے ہیں تو تم بھی کہو گے ہم بھی اس میں داخل ہوتے ہیں. آج ہم گوہ کے سوراخ کے پیچھے ہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا، تو ہم نے بنا دیا اس کو، یعنی یہ سارا کچھ مسخ کرنا جو تھا
ہم نے اس کو بنا دیا نکالن عبرت لما بین یدیہا، ان کے لیے جو ان کے سامنے تھے. جو دوسری بستیوں کے لوگ تھے ان کو جب پتہ چلا کہ ہم ان کے گھر جاتے ہیں، کوئی دیکھ رہے ہیں کوئی بندے نظر نہیں آتے، کہاں گئے؟ تو دیکھا تو وہ کوئی دیوار کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی گھر کے اندر بند بیٹھا ہے، اور پتہ چلا کہ یہ سارے انسان اب بندروں میں بدل گئے ہیں. وہاں جو زندہ لوگ موجود تھے وہ بستی میں آ کے ایسے لوگوں کو دیکھ کے عبرت حاصل کرتے تھے. اللہ تو بچا، ایسا عذاب ہمیں نہ دے، ہمیں انسانیت سے گرا کے حیوانیت کے ایسے درجے میں جو بندر کا ہوتا ہے اس میں لے آ. یہ ہے. تو ان کے سامنے بھی اللہ فرماتے ہیں جو موجود تھے ان کے لیے بھی میں نے اس کو عبرت کا سامان بنا دیا. وما خلفہ، اور جو ان کے بعد آئیں گے ان کے لیے بھی اس واقعے کو عبرت کا سامان بنا دیا ہے کہ میری ہدایت کو اگر تم نے بدلنے کی یا ٹرکس اختیار کرنے کی کوشش کی تو میں بھی تمہیں یہی سزا دے سکتا ہوں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور جو متقی ہیں ان کے لیے تو ایک بہترین نصیحت ہے کہ ہم تو بچنا چاہتے ہیں، ایسے کام ہم بالکل نہیں کریں گے. اچھا، اسی ضمن میں ایک چھوٹی سی بات میں یہ کر دوں. یہ جو تھیوری ہے ڈارون کی، ڈارون کے بارے میں یاد رکھیے کہ وہ جیو تھا، اس کے فور فادر جیوز تھے، اس کی کوئی ایفیلیشن ہے جیوز کے ساتھ. وہ اپنی تاریخ کو جو قرآن بتا رہا ہے اور ان کی تاریخ میں بھی یہ باتیں موجود ہیں، اس کو ذرا یہ تھیوری پیش کر کے ذرا تھوڑا سا اولا کرنا چاہتا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہوا؟ اگر ہم بندر بنے ہیں تو ہم ویسے ہی بندروں سے بنے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہم ویسے ہی بندروں کی اولاد ہیں. تو اگر اللہ نے ہمیں بندر بنا دیا تو کیا ہوا؟ یہ اس کو ذرا تھوڑا سا پردہ ڈالنے کے لیے یا ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ لوگ ہمیں برا نہ سمجھیں، اس نے سارے انسانوں کی خبر لے لی ہے کہ تم ہوئی بندروں کی اولاد. لہذا اس واقعے کو کوئی اہمیت نہ دینا جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. پھر دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جب اللہ کسی قوم کو مسخ کرتا ہے تو مسخ کرنے کے بعد اس کی نسل نہیں چلتی، وہ 8-10 دن زندہ رہتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سب کو اللہ مار دیتا ہے، وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ ذہن میں نہ آئے کہ یہ جو بندر ہیں یہ کہیں ان کی اولاد تو نہیں، وہ بندر ایک الگ مخلوق ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک اور واقعہ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کے درمیان پیش آیا، اور اسی واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام البقرہ ہے، کیونکہ اس میں گائے کا ذکر آ رہا ہے تو اس لیے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام البقرہ ہے. تو واقعہ یوں ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان کہ تذبحوا تم ذبح کرو بقرتن کوئی گائے. ہوا یوں تھا کہ ان کے ہاں کچھ واقعہ ہو گیا. واقعہ یوں ہوا کہ کوئی بندہ قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش کسی کے گھر کے دروازے کے باہر پڑی تھی. تو بندے کے جو وارث تھے یا ملنے والے رشتہ دار تھے، انہوں نے جب یہ لاش دیکھی تو انہوں نے کہا تم نے ہمارا بندہ قتل کر دیا ہے. تو جس کے گھر کے دروازے کے باہر پڑی تھی اس نے کہا ہمارا اس میں کیا قصور، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو قتل نہیں کیا. تو یہ ایک دوسرے میں وہ الجھے اور ایک دوسرے کو الزام دینے لگے کہ نہیں قاتل تم ہو، تم نے ہمارا بندہ قتل کیا. وہ کہتے ہم نے نہیں کیا، تم نے ہو سکتا ہے خود کیا ہو اور کرنے کے بعد ہمارے ہاں یہ لاش گرا دی. تو اب کسی نے کہا کہ ایسا کرو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ ہمارے درمیان ہیں، ہم کیوں نہ ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ مسئلہ ہوا ہے، آپ حل بتائیں. اب یہ دیکھیے، یہ وہ بات ہے جو سمجھنے کی ہے. آج کل کا ہمارا ماڈرن جو بندہ ہے
وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں اللہ کے رسول کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ضروری نہیں کہ ہر کیس جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے جایا جائے، جبکہ دین ہمیں کہتا ہے کہ یہ دین مکمل ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی ایشو ہو، وہ اس میں موجود ہے، اس کا حل موجود ہے۔ تو اس لیے اگر تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہو تو اپنے اس جھگڑے کو اللہ کے رسول کے پاس لے جاؤ۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یہ دین کا دعویٰ ہے کہ ہر مسئلہ اس کا حل اس قرآن میں موجود ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم نے اگر رول ماڈل بنانا ہے تو اللہ کے رسول کو بناؤ، کسی اور کو نہ بناؤ، کسی اور قانون کو نہ بناؤ۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جس پہ لوگ بڑا تل ملاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، ہمیں چھوٹی چھوٹی بات پہ مجبور کیا جا رہا ہے کہ یوں اٹھو، یوں بیٹھو، یوں کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے پیو، بیٹھ کے پیو، 3 سانس لے کے پیو، کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، جب اٹھو کھا بیٹھو تو الحمدللہ کہو۔ یہ کیا مولویوں والی باتیں ہیں؟ ہر جگہ میں پابند کر رہے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ تو تھا، مگر کیا ہم مجبور ہیں کہ ہم یہ کام کریں؟ جی ہاں، آپ مجبور ہیں۔ اگر مسلمان ہیں اور آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے اور آپ کی سنتوں پر اور آپ کی اسوہ حسنہ پر یقین ہے اور قرآن مجید کی اس آیت پر آپ کو یقین ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو لازماً آپ کو اللہ کے رسول کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ آپ رول ماڈل ہیں۔ آپ کس کو بنانا چاہتے ہیں آپ کے مقابلے میں؟ کس کو بنانا چاہتے ہیں؟ کیا ان کو جن کو نہ ناپاکی کا پتہ ہے نہ طہارت کا پتہ ہے؟ کیا ان کو جو نہ حلال جانتے ہیں نہ حرام؟ کیا ان کو جو مشرک ہیں؟ کیا ان کو جو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں؟ کیا ان کو جو دین اسلام کی جڑیں کاٹتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ کیا عقیدت ہے ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے؟ یہاں بھی کیس ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ آئے، ہم سے تو اچھے بنو اسرائیلی تھے، جو ایک دنیاوی معاملہ تھا اس کے حل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور انہیں آ کے کہتے ہیں جناب ہمارا یہ کیس ہے، اس کا مسئلہ حل بتائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور وحی میں یہ سمجھایا کہ آپ ان کو کہیے، آپ انہیں فرمائیے کہ ان اللہ یأمرکم، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، تمہارے کیس کا حل یہی ہے۔ وہ سوچنے لگے کہاں قتل اور کہاں گائے کا ذبح کرنا، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ مینٹیلٹی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو رسول کی بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ وہ وہاں سے بجائے اس کے کہ رسول کو اللہ حکم دے رہا ہے، رسول جب بھی بات کرتا ہے وہ وحی کے مطابق کرتا ہے، وہ اس کو تسلیم کریں، وہ اپنی عقل کے مطابق اس کو پرکھتے ہیں کہ اس کا اس سے کیا تعلق۔ تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، کیا تم بناتے ہو ہمیں مذاق؟ یعنی کہاں قتل اور کہاں گائے کا ذبح کرنا، اور پھر گائے کا ذبح کرنا بھی کیوں کہا؟ یہ بھی ان کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی، کیونکہ گائے بچھڑا اس کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ان کی محبوب چیز جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے میں ذبح کروا دوں، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ جس کو محبوب بنایا ہے، بچڑا جس کو خدا ہم نے بنایا یا ہمارے دل میں اس کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کر رہے ہیں، تو لہذا یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے رسول جو ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ اس کو ذبح کرو، مراد یہ کہ اس اپنے خدا کو ذبح کر ڈالو، تاکہ تمہارے دل سے یہ بات نکل جائے اور تم اللہ کی محبت کو اپنے دل میں رکھ کے اور رسول اللہ پر ایمان رکھ کے جو تمہیں کہا جائے وہ کرو، یہ نہیں تمہارے لیے محبوب چیزیں بن جائیں۔
قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ یعنی اتنی سیریس بات تم نے آ کے مجھے کی، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ گائے ذبح کرو، تم مجھے کہتے ہو میں مذاق کر رہا ہوں تمہارے ساتھ؟ نہیں، میں سنجیدہ ہوں۔ ایسے معاملات پہ کبھی جاہلوں والی بات نہیں کیا کرتے انسان۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں غیر سنجیدہ بات کروں اور اس کو مذاق بنا دوں۔ میں بڑا سیریسلی کہہ رہا ہوں تمہیں۔ انہیں سمجھ آئی کہ واقعی اللہ کے رسول جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اب سوچیں۔ تو یہاں بقرہ کا لفظ تھا، کوئی گائے لے لو، کوئی مشکل نہیں تھی۔ مارکیٹ میں جاتے، ہمسائے کے پاس جاتے، کسی دیہاتی کے گھر جاتے، اس سے وہ گائے مل جاتی، پیسے دیتے، لاتے، اس کو ذبح کر دیتے، معاملہ حل ہو جاتا۔ مگر کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں جو مکھن نکالتے ہیں، مکھن، پانی میں سے مکھن نکالنا چاہتے ہیں۔ تو قالو، وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا، ادع لنا ربک، دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کرے، واضح کر دے ہمارے لیے، ما ہی، کہ وہ کیسی ہو۔ کیونکہ گائیں تو بہت ہیں، ذرا تھوڑی سی اس کی کوالٹی بتا دی، کوئی خاص بات بتا دیجئے کہ جس کو ہم دیکھ کے آسانی سے خرید لیں اور اس کو ذبح کر دیں۔ اب یہ ان کی اپنی ایک خواہش ہے، اپنی کھود کھدیڑ ہے، ورنہ دین نے، وقت کے رسول نے ان کو اتنا کہا تھا کہ تم کیا کرو، کوئی گائے لے لو، ذبح کر دو۔ یہ جو کھود کھدیڑ ہوتی ہے نا، معمولی شے کو بڑا مشکل بنا دینا اور مشکل سے مشکل لوگوں کو بتانا، یہ دین کا مزاج نہیں ہے۔ ہمارے دین کا مزاج ہی بڑا سادہ ہے۔ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ نماز سے پہلے یا گھر میں داخل ہونے سے پہلے وضو کرتے وقت آپ مسواک کیا کرتے تھے۔ یہ تو پڑھا ہے نا آپ نے؟ کہیں یہ پڑھا ہے کہ مسواک اتنا بڑا ہو اور اتنا چوڑا ہو، اس کو یوں پکڑا جائے اور پھر اس کو یوں منہ میں پھیرا جائے؟ یہ کہیں پڑھا ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ مگر یہ سب تکلفات ہیں، یہ وہ چیزیں جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہمیں بس بڑی بڑی باریک باریک چیزیں بتائی جائیں، اور یہ اس کو کہا جاتا ہے فقہی مسائل۔ بھئی سب سے بڑا فقہی مسئلہ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل گیا وہ یہی ہے کہ آپ مسواک کرتے تھے، اور ایک نیچرل چیز ہے کہ مسواک کتنا بڑا ہوگا، یعنی اتنا بڑا بھی نہ ہو کہ اتنا بڑا ہو کہ آپ یوں جو کریں جو سامنے کھڑا اس کی آنکھ بھی باہر نکل آئے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور اتنا موٹا بھی نہیں ہو سکتا جو منہ میں نہ جائے، مناسب سا، ایک سیدھی سی بات ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اتنا پرتکلف بنانے کی؟ یہی آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ نا اتنا بندوں کو پرتکلف بنا دیا گیا ہے، اور ان مسائل میں لوگوں پر ایسی، لوگوں نے بھی شدت چاہی ہے اور لوگوں پر شدت نافذ کر دی گئی ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندے ذرا ادھر ادھر ہوں، جو صحیح بات ہوگی اس کو قبول نہیں کریں گے، اب جو انہوں نے کہا بزرگوں نے وہ مان لیتے ہیں لوگ۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آپ کا دایاں پاؤں اور پاؤں کا جو انگوٹھا ہے وہ جہاں ٹک گیا ہے وہ اب پوری نماز میں وہاں سے ہلے نہ؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ لوگ کرتے ہیں، چاہے خلا ہو جائے، یہاں وہ کھڑا ہے، یہاں اتفاق سے ذرا ایک رکعت پڑھ کے بندے اٹھے ہیں تو خلا جو ہے وہ ختم ہو گیا اور لوگ ذرا اور سکویز ہو گئے، مل گئے ہیں، تو یہ بندہ جس نے اپنا دایاں انگوٹھا جہاں رکھا ہوا ہے وہ نہیں ہلائے گا، وہ کہے گا نہیں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تو یہی فرماتے ہیں آپس میں مل جاؤ، خلا کو بند کرو، اور نماز میں اگر یہ موقع پیش بھی آئے تو جو خلا کو بند کرتا ہے، پہل کرتا ہے، اور جو قریب ہو جاتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن ہم یہی تعلیم دیتے ہیں، بس سختی سختی، یوں۔
اس سختی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ وہمی بن جاتے ہیں، ان کی مزاج میں ایک وسواس سا پیدا ہو جاتا ہے، وسوسہ، اور اس وسوسے سے ان کے لیے دین بڑا، یہی چھوٹے چھوٹے باریک مائنیوٹ قسم کے شدت کے جو مسائل ہیں، وہ جو دین کے بڑے اہم مسائل ہیں ان کے مقابلے میں یہ زیادہ اہم ہوتے ہیں، یہ مزاج بن جاتا ہے۔ تو ایسا جو مزاج ہے دین نہیں چاہتا۔ اسی مزاج کی ایک مثال یہ ہے، کہا تھا ایک گائے ذبح کر دو، کوئی گائے لے لو، وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اب یہ سوال ہے کرنے کا، تو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو فرمایا، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف نسبت کر کے ان کو جواب دے رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قال، یہ غور کیجئے گا اس لفظ، قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو، بے شک وہ اللہ، یقول، فرماتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ جب علم حدیث پڑھیں گے یا حدیث کو پڑھیں گے آپ، تو اس میں آپ دیکھیں گے حدیث کی تعریف میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتی ہے سند اور دوسری ہوتی ہے ٹیکسٹ۔ سند اور ٹیکسٹ مل کے یہ حدیث بنتی ہیں۔ سند یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس نے کہا، اس نے فلاں سے سنا اور اس نے اللہ کے رسول سے سنا، ایک سند ہے۔ کیونکہ بغیر سند کے اگر رسول اللہ کی کوئی بات کی جائے گی تو وہ جب سنی نہیں تو کیسے ممکن ہے کہ اس کو ہم صحیح مان لیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید میں ہمیں ایک سبق دیا ہے کہ کوئی بات بغیر کسی سند کے، پروف کے آپ قبول نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات اگر ویسے ہی ہوتی تو وہ کہتے کہ تم یوں کرو، تب بھی ان کو ماننا چاہیے تھا، تب بھی ماننا پڑتا، فرض تھا۔ لیکن یہاں قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ اللہ فرماتا ہے، ایک سند بنائی ہے انہوں نے، اپنی بات کو مزید پختہ کیا ہے کہ تم نے کہا تھا رب سے دعا کرو، میں نے دعا کر ڈالی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جواب یہ دیا ہے کہ تم یوں کرو۔ تو بغیر کسی ریفرنس کے دین نہیں چاہتا کہ کوئی بات ہو، ٹھیک ہے۔ قال انہ یقول، کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک وہ اللہ فرماتا ہے، انہا بقرتن، کہ بے شک وہ گائے، لا فارضن، نہ بوڑھی ہو، ولا بکرن، اور نہ جوان۔ فارض کہتے ہیں ایسی گائے کو جو بچے جننا بند کر دے، بوڑھی ہو چکی ہو، اور بکر کہتے ہیں ایسی گائے کو جس پر ابھی کوئی فحل یعنی میل جو ہے اس نے اس کو میٹ نہیں کیا، جوان ہے۔ تو کہنے لگے کہ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ گائے ہو، لا فارضن، نہ بوڑھی ہو، ولا بکرن، اور نہ جوان، عوان، اوسط عمر کی ہو، بین ذالک، درمیان اس کے، یعنی بوڑھی جوان کے درمیان کی عمر کی ہو، اوسط عمر کی، بس سیدھی سی بات ہے۔ تو ساتھ یہ کہا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے، یا جو تم حکم دیے جاتے ہو تم اس کے مطابق اب کر ڈالو، مزید سوال نہ کرو، یہ مطلب تھا۔ اب جو کہا جا رہا ہے، جو حکم دیا جا رہا ہے، اب لو، آسانی سے یہ گائے تمہیں مل جائے گی اور اس گائے کو ذبح کر ڈالو، مزید سوال نہ کرنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی گائے کا کہا تھا، مگر انہوں نے شددوا انفسہم فشدد اللہ علیہم، انہوں نے اپنے لیے بڑی سختی پسند کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کر دی، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے سوال شروع کر دیا۔ اب بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑا فقہی مسئلہ ہے، سوال کریں، حالانکہ یہ فقہی مسئلے نہیں ہوتے۔ فقہ یہی ہوتی ہے کہ وقت کا رسول جو کہہ رہا ہے بندہ اس کو مان لے، یہ سب سے بڑی سمجھ ہے۔ فقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، دین کی سمجھ۔
تو جب بندے کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ رسول کی کیا اہمیت ہے تو اس نے مزید سوال کرنے ہیں۔ دین کی سب سے بڑی سمجھ یہی ہے کہ بندہ رسول کی اہمیت کو سمجھے اور رسول کی ہر بات کو وحی قرار دے اور رسول کی ہر بات کو بلا چون و چرا قبول کر لے۔ یہ دین کی صحیح سمجھ ہے، اس کو کہتے ہیں فقہ اسلامی، صحیح اسلام کی فقہ۔ یہ چھوٹی چھوٹے مین میک نکالنا یہ کوئی فقہ نہیں ہوتی، اور نہ ہی بندہ اپنے آپ کو بڑا دانا سمجھے کہ میں نے دیکھیے کہاں کہاں سے مسئلے پوچھ لیے اور کس طرح نکالے مسئلے، یہ مسئلے نہیں ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا ادعو لنا، دعا کیجیے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ما کیسا ہو، لونہا رنگ اس کا، لون کہتے ہیں رنگ کو۔ قال، اس نے کہا، انہو، بے شک وہ، یقول، فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع، خوب گہرا ہے، لونہا رنگ اس کا، تسر، خوش کرتی ہے، الناظرین، دیکھنے والوں کو۔ اب رنگ کے بعد آ کے رنگ کا سوال کر لیا، یہ کوئی بات تھی سوچنے کے بعد؟ یہ فقہ ہے کیا؟ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی ایک کیا کہتے ہیں، کوئی مناسب سا سوال ہے؟ یعنی کیا ہے، دماغ کہاں کہاں جا رہا ہے؟ یہ چیزیں درست نہیں ہیں دین میں۔ جو بات کہی گئی ہے بس آپ اس کو مان لیں، مزید سوال نہ کریں، الجھائیں نہ مسئلے کو، مشکل نہ بنائیں، آرگومنٹس بھی نہ کریں۔ تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں اس کا رنگ بتائیے، تو قال انہ یقول، یہ پھر وہ اپنی بات کو پھر پختہ کر رہے ہیں۔ انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی۔ لیجئے ایک اب مشکل آ گئی، پہلے عام گائے تھی، پھر ذرا تھوڑی سی انہوں نے سوال کیا تو شدت آ گئی کہ اب درمیانی عمر کی ہو، پھر رنگ کی بات کی تو اللہ نے کہا اچھا زرد رنگ کی ہو، زرد بھی ایسی کہ فاقع لونہا، جس کا رنگ خوب گہرا ہو، جیسے کہتے ہیں نا گورا چٹا، اردو میں جیسے کالا کلوٹا، تو اسی طرح صفراء فاقع کا معنی ہے، یعنی زرد رنگ کی جو انتہائی زرد ہو، فاقع لونہا، اور یہ تسر، جو خوش کرتی ہے، الناظرین، دیکھنے والوں کو۔ ناظرین کرام تو سنتے ہیں نا آپ، ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ کو؟ ناظرین کرام، دیکھنے والوں۔ تو تسر کا مطلب خوش کرتی ہے، ناظرین، دیکھنے والوں کو، یعنی بندہ جب اس کو دیکھے تو یوں محسوس ہو کہ اس کی چمڑے سے، اس کی کھال سے سورج کی روشنی نکل رہی ہے، آنکھ کو یوں محسوس ہو، ایسی خوبصورت ہو۔ اب یہ قید بھی لگ گئی، اب بھی سمجھ نہیں آئی، پھر سوال کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہے نا جن کی عادت ہوتی ہے کہ وہ فتویٰ شاپنگ کرتے ہیں، جانتے ہیں فتویٰ شاپنگ؟ مجھ سے پوچھ لیا، آپ سے پوچھ لیا، پھر وہی سوال آپ سے پوچھ لیا، پھر وہی سوال کسی سے پوچھ لیا، پھر پتہ چلا کوئی نیا شیخ آیا، اچھا چل بھائی اس سے جا کے یہ سوال کرتے ہیں۔ تو یہ سوال ہوتے رہتے ہیں، تسلی ان کی کسی سے نہیں ہوتی، تو اس کو کہتے ہیں فتویٰ شاپنگ۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو پرکھیں، دوسرے کو جانیں کس پانی میں ہے، اور دوسرا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان 5 میں سے جس کی بات ہمارا دل چاہتا ہے نا، اس کے مطابق اگر کسی کی بات مل جائے تو ہم کہیں لیں جی فلاں شیخ نے کہہ دیا ہے، اب یہ کرنا حلال ہے، جائز ہے۔ ایک مزاج ہوتا ہے، اس مزاج کو بھی دین نے پسند نہیں کیا، یہ اس سے بھی برا مزاج ہے کہ اللہ کا رسول ان کو بتا رہا ہے اور رسول سامنے ہے،
وہ ان کو سمجھا رہا ہے، مگر وہ سوال پہ سوال کرتے جا رہے ہیں اور فقہی مسائل کو گہرا کرتے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بڑی دانائی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، جو واضح کر دے ہمارے لیے۔ بین یبینو کا مطلب ہوتا ہے کھول کے بیان کرنا، واضح کرنا، یعنی ایسا کھول دیں کہ پتہ چل جائے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اور ادھار کیا ہے، نقد کیا ہے، اور پھر اس طرح جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، سب پتہ چل جائے۔ اس کو کہتے ہیں تبیین، جس میں انسان بڑی کوائری کرتا ہے، کوشچن کرتا ہے اس چیز کے بارے میں، اور پھر جا کے اس کو جو جواب ملتا ہے بالکل پوری وضاحت کے ساتھ، کہتے ہیں یبین لنا، اللہ کھول کے بیان کرے ہمارے لیے۔ او بھئی کھول کے بیان تو کر رہا ہے، پھر بھی تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کیا یہ جتنی باتیں پہلے کی ہیں کیا کھول کے بیان نہیں کی؟ یہ ہوتا ہے دماغ، کہ رسول کی بات کو بھی اہمیت نہ دینا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو سمجھایا ہے اس کی سمجھ کو بھی یہ کہنا کہ ابھی کھول کے اللہ نے بیان نہیں کیا۔ ابھی پھر کون کھولے گا تمہارے لیے؟ اگر اللہ ہی تمہارے لیے کھول کھول کے واضح کر کے بات کو بیان نہیں کر پاتا، جو تمہاری زبان کو جانتا ہے، تمہاری فطرت کو جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، تو پھر کون بیان کرے گا؟ تو یہ بھی ایک بڑا اعتراض ہے ایک قسم کا، کہ اللہ کا کہا بھی ہمارے لیے ابھی قابل قبول نہیں ہے۔ بے شک رسول یہ کہے، وہ فرماتا ہے ان البقرہ، بے شک گائیں، بقرہ، یہ بقرتن کی جمع ہے، بقرتن واحد ہے، ٹھیک ہے، تا کے ساتھ، اور بقر اکیلا بغیر تا کے اور قاف کے اوپر زبر، یہ جمع ہے، جس کا مطلب ہے گائیں۔ بقر کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا۔ یہ گائے جو ہے، بیل، اس کو بھی گائے کہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کو اصل میں استعمال کیا جاتا تھا ہل چلانے کے لیے۔ تو جب ہل چلاتی ہے یہ، تو زمین کو پھاڑتی ہے، نیچے کی زمین نکالتی ہے، اس کو باہر نکال دیتی ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس جانور کا نام رکھا گیا بقرہ۔ تو ان البقرہ، بے شک گائیں، تشابہ، مشتبہ ہو گئی ہیں، علینا، ہم پر۔ اب مارکیٹ میں بہت سی گائیں ہیں، ہم جاتے ہیں وہاں، درمیانی عمر کی بھی مل جاتی ہے، زرد رنگ کی بھی مل جاتی ہے، لیکن پھر کوئی ملتی جلتی بہت سی ایسی گائیں مل جاتی ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی ان میں سے کس کا انتخاب کریں۔ آپ ذرا مہربانی کریں، انہیں کہیں کہ اللہ سے فرمائیں کہ اللہ ہمیں کھول کے اب بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان البقرہ تشابہ علینا، پھر کہتے وہ انا، اور بے شک ہم، انشاء اللہ، اگر چاہا اللہ نے، لا البتہ مہتدون، ہدایت پانے والے ہیں یا ہدایت پا جائیں گے۔ اب کہتے ہیں انشاءاللہ، بڑا مبارک کلمہ ہے یہ، انشاءاللہ، بڑا بہترین جملہ ہے۔ جب ایک مومن اپنے دل کی سچائی سے اس جملے کو کہتا ہے اور مستقبل کے کسی کام کے لیے، تو اللہ اس کے اس کام کو آسان بنا دیتا ہے۔ اس لیے مومن کی زبان پر مستقبل کے کوئی بھی کام ہوں اور ان کے لیے وہ کہتا ہے کل میں یہ کروں گا، اور انشاءاللہ کہہ دے، تو اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ یہ کام کل کر ڈالے۔ اور اگر نہیں بھی ہو پاتا تب بھی اس میں کوئی خیر ہوتی ہے، نیت اس کی یہ ہو کہ میں نے کرنا ہے۔ لیکن جو انشاءاللہ نہیں کہتے، اللہ اس کے برکت بھی مستقبل کی نکال لیتا ہے اور وہ کام بھی صحیح نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ اب ہم اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں انشاءاللہ، مگر ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ ہوتی ہے نا، نیت کیا ہوتی ہے؟ دوسرے سمجھ جاتے ہیں کہ جو انشاءاللہ کہہ رہا ہے نا، یہ نہیں کرے گا،
تو یہ خراب نیت کی وجہ سے ہم نے واقعی پروف کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ جب کہتے ہیں تو یہی بہانہ بنا لیتے ہیں، بھئی اللہ نے نہیں چاہا، نہیں ہوا، ارادہ ہی نہیں تھا، نیت ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے یہ کلمہ جو ہے نا اب ہمارے ہاں کوئی اچھا معنی نہیں رکھتا، خاص طور پر بزنس کمیونٹی میں۔ یہ لوگ انشاءاللہ کو کہتے نہیں، آپ چیک لکھیں، تاریخ لکھیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ باؤنس ہوگا تو پھر آپ اندر ہوں گے، ہے نا؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا انشاءاللہ کوئی ویلیو اب نہیں رکھتا، نیت ہی خراب ہے ہماری۔ ہم باؤنڈ ہو گئے نا چیک کے ساتھ، تو اس طرح دوسرے ہم نے پکڑ لیا ہے، ہم پر اعتماد، ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں جب انہوں نے کہا انشاءاللہ، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں یا دین کی زبان میں استثناء۔ استثناء یعنی یہ جملہ جو ہے جملہ استثناء ہے، یعنی سب کو کہا اور پھر انشاءاللہ اینڈ میں کہہ دیا، یعنی جس میں اب اس نے اپنی ساری کوششوں کو باؤنڈ کر لیا کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، میری اپنی طرف سے پوری کوشش ہوگی۔ تو انہوں نے کہا وَإِنَّا، اور بے شک ہم انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، لَمُهْتَدُونَ، البتہ راہ پانے والے، پا لینے والے ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ مسلسل سوال کرتے جاتے، سوال کرتے جاتے، سوال کرتے جاتے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور سختیاں پیدا کرتا جاتا، اور سختیاں پیدا کرتا جاتا۔ اب بھی ان سوالوں کو انہوں نے کیا اور اس کے جواب جو ملے ہیں، تو اب انہوں نے گائے جو تلاش کی تو بڑی مشکل سے کسی بیوہ خاتون کے ہاں جس کا ایک یتیم بچہ تھا وہ گائے ملی، اور خاتون نے کہا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میری تو کل کائنات یہی ہے، میرا یہ بچہ ہے اور گھر اسی پہ چل رہا ہے، ہم دودھ نکالتے ہیں، خود بھی پیتے ہیں، بیچتے بھی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر وہ پیچھے پڑ گئے، بستی والے بھی آ گئے، تو طے یہ ہوا کہ اس خاتون کی گائے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے بک جائے، مگر چونکہ یہ اس کی پوری پراپرٹی ہے تو لہٰذا اس کی پراپرٹی کے فائدہ اس کو پہنچے، تو اس کو ایک سائٹ پہ، ترازو کے ایک سائٹ پہ اس کو رکھ لیں اور دوسرے سائٹ پہ سونا تول لیں، جب یہ برابر ہو جائے گا تو یہ سونا اس کو دے دیجئے، گائے آپ لے لیجیے۔ تو یہ قوم ہے ایسی، گائے کو تولنے والی، سونے سے تولنے والی، سونے کی محبت ہے نا، اور گائے کی بھی محبت، بچھڑے کی محبت ہے، لینے کے دینے پڑ گئے۔ پہلے ایک سیدھی سی گائے تھی، اب اتنی مہنگی گائے انہوں نے خریدی۔ تو جب انہوں نے انشاءاللہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں انشاءاللہ انہوں نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کے لیے آسانی کر دی۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول، بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرتن، بے شک وہ ایسی گائے ہو، لا ذلول، نہ جوتی گئی ہو، ذلول ذلت سے ہے، یعنی جس کو باندھا جائے اور اس سے ہل چلایا جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہل چلانے کے لیے جس جانور کو باندھا جاتا ہے ہل کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں ذلول، ٹھیک ہے، لا ذلول۔ اور اسی طرح جس کو باندھا جائے کہ وہ کنویں کے ارد گرد چکر لگائے اور کنویں کا پانی نکالے، اس کو بھی کہتے ہیں ذلول۔ تو اس لیے اس کی آگے وضاحت ہے کہ لا ذلول، نہ جوتی گئی ہو۔ وہ کس طرح کہ تثیر الارض، کہ اس نے ہل چلایا ہو زمین میں، ولا، اور نہ تسقی الحرث، سیراب کیا ہو کھیتی کو۔ ہل چلانے کے لیے بھی وہ جوتی جاتی ہے اور پانی نکالنے کے لیے بھی کنویں سے وہ جوتی جاتی ہے تاکہ وہ پانی پوری بستی کی جو کھیتی ہے اس کو سیراب کرے۔ ان کا یہ گائے نہ ہو، اس سے مزدوری کا کام نہ لیا گیا ہو۔ اب دیکھیں نا، سوال ہے، جواب کیسا اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔
حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ جو سوال کرتے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی جواب دینا جانتا ہے، اور مشکل سے مشکل ان کے لیے پیدا ہو رہی ہے۔ مسلمتن، پھر وہ صحیح سلامت ہو، یعنی اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو کہ اس کی ایک آنکھ کانی ہو، یا تو تھوڑا سا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، یا لنگڑی ہو، یا کہیں سے وہ کٹی ہوئی ہو، یا اس کا کان کہیں سے کٹا ہوا ہو، نہ، یہ نہ ہو۔ مسلمتن، صحیح سالم ہو۔ پھر لا شیۃ فیہا، جو رنگ ہم نے بتایا ہے کہ وہ زرد رنگ کی ہو، انتہائی عمدہ زرد رنگ کی، تو اس عمدہ زرد رنگ میں کہیں کوئی داغ نہ ہو، کوئی سفید سا، کالا سا، یا ایسا داغ جو زرد رنگ کو دیکھیں پوری دیوار پہ زرد رنگ ہو تو وہاں کوئی بھی داغ لگ جائے، نیلا ہو، سفید ہو، اس میں اس قسم کا کوئی داغ نظر نہ آئے۔ لینے کے دینے پڑ گئے۔ اب ظاہر ہے ان کو مشتبہ گائیں جو ہیں ان میں سے اس گائے کو چننا تھا نا، تو اللہ نے فرمایا لیجئے میں اور کھول کے بیان کر دیتا ہوں، جہاں تلاش کریں۔ جب یہ تھوڑی سی سخت بات آئی تو قالو، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، الآن جئت بالحق، اب تو لایا ہے حق کو۔ دیکھ، جتنا پھنستے گئے وہ ان کو حق نظر نہیں آ رہا تھا، اور زیادہ پھنس گئے تو کہتے ہیں اب تم حق کو لائے ہو۔ کیا پہلا حق نہیں تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کوئی گائے ذبح کر ڈالو، تو وہ کیا حق نہیں تھا؟ کیا وہ صحیح بات نہیں تھی؟ جب اچھی طرح پھنس گئے نا، دیکھا اب کوئی راستہ اور نہیں بن رہا، اور اگر مزید سوال کیا تو اور مشکل پڑ جائے گی، تو کہنے لگے الآن جئت بالحق، اب تم لائے ہو اس حق بات کو، اب صحیح بات پتہ چلی ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا رویہ تھا رسول کے ساتھ، وحی کے ساتھ، دین کے ساتھ۔ دین کو آسانی سے قبول کرنے والے یہ لوگ نہیں تھے، یا دین پر آسانی سے چلنے والے یہ لوگ نہیں تھے۔ بڑی مشکل اپنے لیے بھی پیدا کرتے تھے اور رسول وقت کے لیے بھی بڑی مشکل پیدا کر دیتے تھے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے کہ جس کا کوئی سوال ایسا آ جائے کہ عام مسلمان انتہائی آسانی میں ہوں، مگر اس کے سوال کا جواب وہی سے آ جائے اور وہ وہی انتہائی سختی مسلمانوں پر کر دے۔ اور انہوں نے اس شخص نے کوئی خیر کی بات کہی ہے؟ تو یہ لفظ سنا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے مسلمانوں نے، جب یہ جملہ سنا یا آپ کی یہ حدیث شریف سنی تو خاموش ہو گئے، ڈر گئے کہ ہمیں سوال نہیں کرنا چاہیے، جو بات آ رہی ہے بس اس کو قبول کر لیں۔ زیادہ کیا تو کہیں خدا نخواستہ میری وجہ سے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کوئی سختی نہ نازل کر دے، اور میں کون سا بہتر انسان ہوں پھر۔ تو مسلمان بچتے تھے، آپ سے سوال بڑے کم کرتے تھے۔ فَذَبَحُوهَا، پس انہوں نے ذبح کیا اس گائے کو، وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اور نہیں لگتا تھا کہ وہ کرتے۔ مل گئی گائے، اس کو ذبح کر ڈالا، لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کام کرتے، کیونکہ جس طرح وہ سوال کرتے جا رہے تھے اور اپنے آپ کو مشکل میں پھانستے چلے جا رہے تھے، ان کا مزاج ہی نہیں تھا۔ کیونکہ زیادہ سوال کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عمل نہیں کرنا، معلومات لینی ہے۔ جس نے عمل کرنا ہوتا ہے نا، تو وہ ایک اپنا سوال کر کے جواب پاتے ہی کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن جس کے مزاج میں یہ ہو کہ میں نے کھدیڑ کرنی ہے، مین میکھ نکالنی ہے، تو اس سے لگتا نہیں ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، وہ محض انفارمیشن اکٹھی کر رہا ہے۔ اب یہ پہلا واقعہ ہے۔ اب گائے ذبح ہو گئی، ذبح ہونے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے اب بنو اسرائیل کو سمجھایا کہ دیکھو یہ واقعہ تو ہوا، اس کے پیچھے کہانی کیا تھی، اصل بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب قتل کیا تم نے ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ، پھر آپس میں تم الجھ پڑے، جھگڑ پڑے، یعنی چچا کو بھتیجے نے قتل کر دیا،
چچا امیر آدمی تھا، بڑی پراپرٹی تھی، اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی. یہ مرحوم بھائی کا بیٹا تھا، یہی وارث بنتا تھا. تو اس نے بجائے اس کے کہ انتظار کرتا، وہ حریص بن گیا کہ کسی طرح جلد از جلد یہ سرمایہ میرے ہاتھ میں آئے. یہ لالچ اور حرص اس کو یہاں تک لے گئی کہ تم انتہائی قدم اٹھا لو اور اپنے چچا کو جلدی ختم کرو تاکہ اس جائیداد کے مالک تم بن جاؤ. تو بہرحال اس نے کیا کیا، اپنے چچا کو قتل کر دیا خاموشی سے. قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو کسی دوسرے کے گھر کے آگے پھینک دیا. یہ اس کی طرف اشارہ ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب قتل کیا تم نے، یعنی وہ بنو اسرائیلی تمہارا ہی تھا، مقتول بھی تمہارا تھا، تو تمہارے کسی ایک بندے نے اگر قتل کیا ہے تو ظاہر ہے کہا یہی جائے گا نا کہ تم نے قتل کیا. تو وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یہ بات اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں، اس سے لفظ اس جملے سے آپ یہ اندازہ کر لیجئے کہ مسلمان بھی آج کوئی غلطی کرتا ہے تو سب مسلمان بدنام ہوتے ہیں، سب پہ حرف آتا ہے، سب کو شرم سے منہ جھکانا پڑتا ہے، کیونکہ غیر تو یہ کہیں گے نا یہ مسلمان کرتے ہیں. یہ وہی چیز ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، ان کا ایک بندہ قتل کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب تم نے ایک بندے کو قتل کیا، یعنی تمہارے اندر سے تھا تو وہ تم ہی تھے. تو فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر آپس میں تم الجھ پڑے اس کے بارے میں، اختلاف کرنے لگے اس کے بارے میں، کہ ایک دوسرے کو کہے نہیں تم نے قتل کیا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں تم نے کیا ہے. تو اس طرح وہ آپس میں الجھے. تو واللہ مخرجن، اور اللہ نکالنے والا تھا، ما کنتم، جو تھے تم تکتمون، چھپاتے. تم قتل کو چھپا رہے تھے، قاتل اپنے آپ کو چھپا رہا تھا، وہ دوسرے پر الزام لگا رہا تھا اور پتہ نہیں چل رہا تھا، مگر اللہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں اب اس چیز کو نکال دوں جس کو چھپایا جا رہا ہے. تو کیسے نکالوں؟ یہ گائے ذبح ہو گئی تو فقلنا، تو ہم نے کہا اضربوہ، مارو اس مقتول کو، ببعضھا، ساتھ کچھ حصے اس گائے کے، یعنی اس گائے کا کوئی حصہ لے لو، کوئی بوٹی لے لو، وہ لے کے اس مردے کو لگاؤ، بس اتنا کام کرو. تو انہوں نے اتنا ہی کیا کہ گائے کا جسم کا کوئی گوشت لے کے مردے کے جسم کے ساتھ لگایا، کہیں بھی لگایا، باہر لگایا، تو وہ اٹھ بیٹھا اور زندہ ہو کے کہتا ہے میرا قاتل میرا بھتیجا ہے. یہ کہا اور فوت ہو گیا. بس اتنا کچھ ہوا. سارے بنو اسرائیلیوں نے یہ واقعہ دیکھا کہ واقعی وہ زندہ ہوا ہے، بولا ہے، اور اس نے اپنے بھتیجے کی طرف اشارہ کر کے کہا میرا قاتل یہ ہے. تو پتہ چل گیا ہے نا کہاں انسان کی عقل، کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا قاتل کا پتہ کیسے چلے گا. گائے ذبح کی جائے، گائے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ سمجھ آ گئی نا. بندہ اپنی عقل کو بیچ میں نہ لائے، اللہ تعالیٰ کچھ اور اپنے طریقے استعمال کر کے اس کا حل پیش کر دیتا ہے، مگر بندہ کہتا ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے، یہ مذاق ہے ہمارا. تو اس لیے بھلے بندو اپنی عقل کو بیچ میں نہ لاؤ. جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے اور اللہ کا رسول کچھ ارشاد فرمائے تو اس کو وہی سمجھ کے، حق سمجھ کے قبول کرنا، یہی اصل ایمان ہے. یہ ایمان نہیں ہے کہ میں کہوں نہیں جی میری عقل اس کو پسند نہیں کرتی. جو اپنی عقل کو بیچ میں لاتا ہے وہ بنو اسرائیلیوں جیسا کردار ادا کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح قاتل کا پتہ چلوایا، بندہ حیران ہوتا ہے. تو اس طرح ایک الجھا ہوا مسئلہ اور چھپا ہوا مسئلہ وہ سامنے آ گیا. ایک تو یہ ہو گیا، لیکن اسی کی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور عقیدہ بھی واضح کر دیا، وہ یہ
کذالک اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ الموتى مردوں کو. دیکھ لیا تھا نا تم نے کہ مقتول کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ بول نہیں سکتا، لیکن اللہ کے حکم سے صرف ایک گائے کی بوٹی اس کے جسم پہ لگائی گئی، وہ زندہ ہو گیا اور بول پڑا. یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا. تم کہتے ہو جب بندہ مر جاتا ہے تو زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح، بالکل اس طرح جیسے دیکھا نا تم نے، میں مستقبل میں تم سب انسانوں کو زندہ کر دوں گا. کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح زندہ کر دے گا. فیوچر کا معنی کیجئے گا، زندہ کر دے گا اللہ الموتى مردوں کو. جو مر جاتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ فنا ہو گئے، یا لوگ یہ عقیدہ نہ رکھیں کہ بس مر گئے ختم ہو گئے اب دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کذالک، اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، دیکھ لیے تم نے اپنی آنکھوں سے. تو اسی طرح وہ زندہ کرے گا اللہ مردوں کو. پھر وَيُرِيكُمْ، اور وہ دکھاتا ہے یا دکھاتا رہے گا تم کو آیاتی ہی، اپنی نشانیاں، کہ میں کیسے چیزوں کو زندہ کرتا ہوں، میں کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اور اللہ دکھا چکا ہے، ہم دیکھتے ہیں روز بروز یہ نشانیاں دیکھتے ہیں. یہ انڈا ہے، انڈے کے اندر سے ایک زندہ چیز کیسے نکل آتی ہے نشانی کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ ہم خود انسان ہیں، انسان سے کیسے ایک بچہ وہ خوبصورت سا ہم خود پیدا ہو جاتے ہیں، یہ نشانی کہ نہیں؟ زمین خشک پڑی ہے، پانی ادھر ادھر کہیں نہیں ہے، کوئی ایک چھوٹا سا کیڑا بھی زمین پہ چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بالکل بنجر ہے. آسمان سے بارش ہوتی ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ لہلہاتی زمین بن جاتی ہے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ فرماتے ہیں وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں کہ میں ہوں، میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، اور تمہارے سامنے بہت سی چیزیں موجود ہیں جس سے تم اندازہ لگا لیتے ہو کہ واقعی یہ ہے کام. یہ اللہ کا کام ہے، کسی اور کا نہیں ہے. یہ اس لیے دکھاتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، سوچو، کم عقلی نہ کرو. یعنی اللہ کے اختیارات، اس کی قدرت کسی اور کو مت تھوپو، اللہ کو سمجھو. اللہ کو کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہی ہے ذات واحد جس کی عبادت کی جانی چاہیے. وہی ہے صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے. دوسرا مطلب ہے سب باقی جھوٹے ہیں. یہ یاد رکھیے، لا الہ الا اللہ کا جو مفہوم ہے، صحیح ترجمہ جو ہے وہ یوں ہونا چاہیے there is no true God but اللہ. یہ صحیح ترجمہ ہے. یہ ترجمہ کریں گے دوسرے کو بھی سمجھ آئے گی. لیکن جب ہم یہ کہیں گے there is no God but God، وہ کہیں گے ٹھیک ہے ایک اس کا گاڈ ہے تو میرا بھی گاڈ ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا کی جاتی ہے وہ سب باطل ہے. لا الہ حق الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے، سب جھوٹے ہیں. یہ وہ مفہوم ہے جو اس واقعے سے اللہ تعالی ہمیں دینا چاہتا ہے، جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.